اسی بہر میں کلام ہے، بتلا گئے رسول ہے یہ شان فاطمہ، بتلا گئے رسول ہے یہ شان فاطمہ، رشک جنا ہے رونق ایوان فاطمہ، اور کعبہ طواف خانہ زہرا نہ کیوں کرے، کعبہ طواف خانہ زہرا نہ کیوں کرے، کعبہ مثال ہو گیا دالان فاطمہ۔ اور اس کے جو شاعر ہیں ان کا مقطع لکھیے گا جناب ارتضیٰ جونپوری صاحب، کہتے ہیں کہ اے بخت ارتضیٰ تو بڑا پاک باز ہے۔ جناب ارتضیٰ جونپوری کا یہ مقطع ہے، اے بخت ارتضیٰ تو بڑا پاک باز ہے، جاری ہے تجھ پہ ہر گھڑی، جاری ہے تجھ پہ ہر گھڑی فیضان فاطمہ۔ اور میں ملتمس ہوں ہے جو بنا الہ الہ خیر النساء کا لال ہے جو بنا الہ الہ خیر النساء کا لال ہے، خیر النساء کا لال ہے، جس کے لیے نبی دیا سجدے کو طول ہے، اس سے خفا خدا بھی ہے جس سے خفا ہے فاطمہ، اس سے خفا خدا بھی ہے جس سے خفا ہے فاطمہ، جس سے خفا ہے فاطمہ، دین خدا کا با خدا اصل یہی اصول ہے، عزت خدا کے فاطمہ بنت نبی بطول ہے، بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کے اندر ہے کہ تعقل کرنا چاہیے، تفکر کرنا چاہیے، اور یہ میں صرف اپنی بخشش کے لیے آپ لوگ بتا رہا ہوں کہ فاطمہ کے عدد 9 ہیں، حق کے عدد 9 ہیں، اور قرآن کے عدد 9 ہیں۔ قرآن، فاطمہ اور حق، ان تینوں کے عدد 9 ہے، اور تمام اگر علوم میں دیکھیں تو بہت سارے علوم ہیں، اور اس کے حوالے سے عادات کے حوالے سے علم جفر ہے، علم طب ہے، علم حکمت ہے، علم فلکیات ہے، علم عادات ہے، ایسے اس میں اس حوالے سے کریں گے تو قرآن اور فاطمہ برابر ہیں۔ اور میرے ابھی ذہن میں پتہ نہیں غلط ہے کہ صحیح مولانا وہ کریں گے، کفواً احد علی کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا تھا، اور علی اور رسول ایک ہیں۔ محمد علی کو اور فاطمہ کو ملائیں گے تو 9 اور 2 11 2 بنیں گے، اور 2 اور 2 ملائیں گے 4 بنیں گے، 4 رب کا نام ہے، مطلب 4 رب کے عدد ہیں۔ اعداد محمد و علی کو گن لو، جب دونوں یہ باہم ہوں تو رب ملتا ہے۔ فاطمہ اور علی کو ملا کے بھی وہی ہے، جب ان چاروں کو ملائیں گے تو رب بنے گا۔ اسی طریقے سے جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا نے قرآن، مطلب معجزات ہیں یہ، معصومین علیہ السلام جو ہیں پروردگار کے علوم کی نشاندہی کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے علم سے، اپنے عمل سے وہ کر کے دکھایا جو وہ چاہ رہا تھا۔ جناب آصف برقیہ نے پلک جھپکنے کے لیے ارادہ نہیں ہوتا، نیت نہیں ہوتی، پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس منگا لیا۔ اب فاطمہ زہرا سلام اللہ کی شان کے حوالے سے 3-4 مصرے پھر
اسی حوالے سے چونکہ پڑھا لکھا اور بہت وہ نور ہے یہ معدن عصمت لیے ہوئے، 11 امام جس کی امامت لیے ہوئے۔ اب ان کے عمل اور قرآن کی آیتیں دیکھیں۔ تدبیر وہ کہ باعث تدہیر و حل عطا، تدبیر وہ کہ باعث تطہیر و حل عطا، تقدیر وہ کہ باپ نبوت لیے ہوئے۔ چونکہ بہت غور و غوص سے تعریف کرنی چاہیے، میں ایسے نہیں، میں تاریخ، قرآن، حدیث اور تعلیمات محمد آل محمد کو جوڑ کے پھر ان اشعار کا انتخاب ہوتا ہے۔ تقدیس وہ کہ سورہ کوثر کہیں جسے، تقدیس وہ کہ سورہ کوثر کہے جسے، تکوین وہ کہ نور نبوت، تکوین وہ کہ نور نبوت لیے ہوئے۔ 3-4 شعر اس کے فاطمہ پیدا ہوئی یعنی نبی کے نور سے، زندگی کی روشنی لیتی خدا کے نور سے، چادر تطہیر میں یوں تو جمع تھے 5 تن، چادر تطہیر میں یوں تو جمع تھے 5 تن، پر تعارف ہو رہا، خدا کرا رہا ہے، پر تعارف ہو رہا ہے فاطمہ کے نور سے، پروردگار کرا رہا ہے، پر تعارف ہو رہا ہے فاطمہ کے نور سے، جزاک اللہ، فاطمہ کے نور سے پیدا ہوئے 11 امام، ان کی عظمت ان سے قائم داوری منشور سے، فاطمہ پیدا ہوئی۔ پھر شاعر کا بہترین انتخاب ہے یہ، مرتضیٰ حل عطا، مرتضیٰ حل عطا رحمت للعالمین کی بیٹی، مرتضیٰ حل عطا رحمت پروردگار، ان کی بخشش پوچھے کوئی عالم مغفور سے، فاطمہ پیدا ہوئی۔ اور آخری 2 مصرے دعائیہ کلمات کے ساتھ، مادر حسنین بانو علی بنت رسول، آئیں اور غم دور کر دیں ہر دل
رنجور سے گھر فاطمہ زہرا کا جب شان کا گھر ہے، گھر فاطمہ زہرا کا جب شان کا گھر ہے، یہ وحی کی منزل ہے، قرآن کا گھر ہے، اسلام کے ماحول میں ایمان کا گھر ہے، مومن کی منافق کی پہچان کا گھر ہے، کچھ لوگ مرے جاتے ہیں اس رنج و محن میں، اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے صحن میں، اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے صحن میں، اللہ نے اس گھر کو نبوت سے نوازا، دنیا میں اسے دین و شریعت سے نوازا، عصمت سے امامت سے ولایت سے نوازا، ہر فرد کو قرآن کی آیت سے نوازا، سانچے میں مشیت کے یہ افراد ڈھلے ہیں، سب چادر تطہیر کے سائے میں پلے ہیں، سب چادر تطہیر کے سائے میں پلے ہیں، یہ عزم کے فولاد اسی گھر میں ملیں گے، یہ نور کے اجساد اسی گھر میں ملیں گے، جبریل کے استاد اسی گھر میں ملیں گے، اس سطح کے افراد اسی گھر میں ملیں، جبریل کے استاد اسی گھر میں ملیں گے، اس سطح کے افراد اسی گھر میں ملیں گے، مخلوق کی باساخر سرحد نظر آیا، جس فرد کو دیکھا وہ محمد نظر آیا، جس فرد کو دیکھا وہ محمد نظر آیا،
ممکن نہیں امت کا خیال آثار نبی پر، یہ لوگ الگ لوگ ہیں، یہ گھر ہے الگ گھر، اس گھر کے تو بچے بھی بدل دیتے ہیں اکثر، انسان کی تقدیر فرشتوں کا مقدر، راہب کو کئی لال اسی در سے ملے ہیں، پطرس کو پروبار اسی در سے ملے ہیں، پطرس کو پروبار اسی در سے ملے ہیں، گھر فاطمہ زہرا کا جب شان کا گھر ہے۔ جناب محشر لکھنوی صاحب کا کلام پیش کریں۔ جب بھی کوئی اس کو کچھ حدیث پڑھتا ہے تو بس ایسا لگتا ہے جیسے ابھی لکھا اور ابھی اس کو پڑھا گیا ہے۔ تو ان تمام جو ہمارے روحان خان ہیں، منور خان ہیں، تمام ذاتیاں جو آج ہمارے درمیان ہیں اور اپنے مختلف انداز سے آج ہمارے دلوں میں گھر کرتی ہیں، ان سب کی بلندی درجات کے لیے مل کر آواز بلند درود پڑھی جائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہ۔ بی فاطمہ کی شان میں محشر لکھنوی کا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر۔ کیا کر سکے گا کوئی بیان شان فاطمہ، کیا کر سکے گا کوئی بیان شان فاطمہ، ارے روشن طہارتوں سے ہے دامان فاطمہ، روشن طہارتوں سے ہے دامان فاطمہ، میں کیا لکھوں قصیدہ بلا ان کی شان میں، محشر لکھنوی کا کلام ہے، میں کیا لکھوں قصیدہ بلا ان کی شان میں، ارے قرآن کی آیتیں ہیں ثنا خوان فاطمہ، قرآن کی آیتیں ہیں ثنا خوان فاطمہ، ارے میں کیا لکھوں قصیدہ بلا ان کی شان میں، ارے قرآن کی آیتیں ہیں ثنا خوان فاطمہ، ارے گزرے جہاں سے ماتم شبیر کا جلوس، گزرے جہاں سے ماتم شبیر کا جلوس، اس راستے پہ لکھ دو خیابان فاطمہ، اس راستے پہ لکھ دو خیابان فاطمہ، ہے دو جہاں کا پانی نمک ان کے مہر میں، ہے دو جہاں کا پانی نمک ان کے مہر میں، دنیا پہ مستقل ہے یہ احسان فاطمہ، اس واسطے ہے دل میں فرشتوں کا احترام، اس واسطے ہے دل میں فرشتوں کا احترام، ان کا شرف یہ ہے کہ ہے دربان فاطمہ،
ان کا شرف ہے یہ کہ ہیں دربان فاطمہ. محشر کو لکھ کے دیں گے علی کربلا میں گھر. محشر کو لکھ کے دیں گے علی کربلا میں گھر. ارے جبریل لا رہے ہیں قلم دان فاطمہ. جبریل لا رہے ہیں قلم دان فاطمہ. روشن تارتوں سے ہے دامان فاطمہ. بر محمد آل محمد صلی اللہ جناب افسر صاحب کو تشریف لائیں اور بارگاہ معصومہ کونین میں اذان عقیدت پیش فرمائیں. صاحب کا کلام پیش خدمت ہے. سجی ہے محفل پر نور فاطمہ کے لیے. سجی ہے محفل پر نور فاطمہ کے لیے. فرشتے عرش سے آنے لگے ثنا کے لیے. فرشتے عرش سے آنے لگے ثنا کے لیے. محمد و علی و فاطمہ حسن حسین. محمد و علی و فاطمہ حسن حسین. یہ پانچ نام ہے سرنام ولا کے لیے. یہ پانچ نام ہے سرنام ولا کے لیے. دیا جو واسطہ زہرا کا مستجاب ہوئے. دیا جو واسطہ زہرا کا مستجاب ہوئی. ابھی تو ہاتھ بھی نہ ابھی تو ہاتھ بھی اٹھے نہ تھے دعا کے لیے. دیا جو واسطہ زہرا کا مستجاب ہوئے. ابھی تو ہاتھ بھی اٹھے نہ تھے دعا کے لیے. میں ہوں حسین کا ذاکر میرا شرف یہ ہے. میں ہوں حسین کا ذاکر میرا شرف یہ ہے. دعا بطول نے خود کی میری بقا کے لیے. دعا بطول نے خود کی میری بقا کے لیے. ستارہ عرش سے اترا علی کے آنگن میں. ستارہ عرش سے اترا علی کے آنگن میں. خدا نے چن لیا حیدر کو فاطمہ کے لیے. خدا نے چن لیا حیدر کو فاطمہ کے لیے. خدیجہ بی بی کی بیٹی ارم کی شہزادی. خدیجہ بی بی کی بیٹی ارم کی شہزادی. خبر خوشی کی ہے سلطان انبیاء کے لیے. خبر خوشی کی ہے سلطان انبیاء کے لیے. جدا ہو آل سے قرآن ہو نہیں سکتا. جدا ہو آل سے قرآن ہو نہیں سکتا. کتاب ہے کی ضرورت ہے ان ماں کے لیے. کتاب ہے کی ضرورت ہے ان ماں کے لیے. ملے گا خلد کا راستہ بطول کے در سے. ملے گا خلد کا راستہ بطول کے در سے. ادھر نہ دیکھ جدھر کچھ نہیں خدا کے لیے.
ادھر نہ دیکھ جدھر کچھ نہیں خدا کے لیے. مقطع کی عبادت ہے ایک زمانے سے حیدر یہ انتظار مجھے، ہے ایک زمانے سے حیدر یہ انتظار مجھے. مدینہ ہوتا ہوا جاؤں کربلا کے لیے. مدینہ ہوتا ہوا جاؤں کربلا کے لیے. سجی ہے محفل پر نور فاطمہ کے لیے. فرشتے عرش سے آنے لگے ثنا کے لیے. برعظمت شہزادی کونین بلند ترین صلوات. زہرا کی قسم مرکز عصمت ہے ختیجہ. شاعر قسم کھا رہا ہے کہ زہرا کی قسم مرکز عصمت ہے ختیجہ. بھائی خاتون جنا کے لیے جنت ہے ختیجہ. خاتون جنا کے لیے بھی جنت ہے ختیجہ. شبی بھائی یہ شعر دیکھئے. کس کس کو مقدر کا دھنی کر دیا بی بی، بھائی مکے کے فقیروں کو غنی کر دیا بی بی. کس کس کو مقدر کا دھنی کر دیا بی بی، بھائی مکے کے فقیروں کو غنی کر دیا بی بی. عقد آپ کا حضرت ابو طالب نے پڑھایا، اس گھر پہ پڑا کب کسی ناپاک کا سایہ. یعنی کہ طہارت ہی طہارت ہے ختیجہ. بھائی خاتون جنا کے لیے جنت ہے ختیجہ. درود پڑھیں محمد و آل محمد. تم بڑی سخی ہو فاطمہ، تم بڑی سخی ہو فاطمہ، کہ مرکز کساں ہیں فاطمہ، کہ مرکز کساں ہیں فاطمہ. مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، تب ملی ہیں جا کے فاطمہ، تب ملی ہیں جا کے فاطمہ. اختیار کن کے باوجود، اختیار کن کے باوجود چکی پیستی ہیں فاطمہ، چکی پیستی ہیں فاطمہ. لا الہ دیکھتا رہا، لا الہ دیکھتا رہا، سجدہ کر رہی ہیں فاطمہ، سجدہ کر رہی ہیں فاطمہ. روٹیاں پکی جو ہاتھ کی، روٹیاں پکی جو ہاتھ کی، عرش تک گئی ہیں فاطمہ، عرش تک گئی ہیں فاطمہ.
زہر میں جو آئے تھے حسن، زہر میں جو آئے تھے حسن، عصر پڑھ رہی ہیں فاطمہ، عصر پڑھ رہی ہیں فاطمہ، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، تب ملی ہیں جا کے فاطمہ۔ پابندی ہے وقت کی، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ یقیناً بہت دیر سے لوگ آئے ہوئے ہیں، 5 ہی اشعار پیش کروں گا اجازت سے آپ لوگوں کی۔ سب مل کر کے اگر میرے ساتھ ذکر کریں گے تو آپ کا شمار بھی ذاکرین میں ہوگا اور لطف دوبالا ہو جائے گا اس جشن کا۔ سب مل کر کے ایک بار مل کر کے بآواز بلند نعرہ صلوات، اللہ صلی علی محمد۔ اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ، کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ۔ مل کر کے برعظمت شہزادی کونین بلند تر صلوات۔ اور فاطمہ کی فضیلت پہ لاکھوں سلام، فاطمہ کی مل کر کے عزیزو سلام کرنا مستحب ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ ایسا سلام پیش کرو کہ جنت البقیع سے صدا آئے علیک السلام۔ فاطمہ کی فضیلت پہ لاکھ اور بھیجو زہرا کی عظمت پہ لاکھ، فاطمہ کی فضیلت پہ اور سیدہ طاہرہ ساجدہ عابدہ، سیدہ طاہرہ ساجدہ عابدہ، یعنی خاتون جنت پہ لاکھ، فاطمہ کی فضیلت پہ لاکھوں سلام۔ اور دیکھنا جس کو عین عبادت ہوا، ایک ہی شخصیت ہے جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت تھا، دیکھنا جس کو عین عبادت ہوا، میرے مولا کی صورت پہ لاکھوں، میرے مولا کی صورت پہ، اور باب خیبر اکھاڑا تو بولے نبی، باب خیبر اکھاڑا تو بولے نبی، میرے بھائی کی قوت پہ لاکھ، میرے بھائی کی، اور نام حیدر کا نعرہ لگاتے ہیں جو، نام حیدر کا نعرہ لگاتے ہیں جو، ان کے خون کی طہارت پہ، ان کے خون کی طہارت پہ۔ اور آخری شعر کیونکہ وقت پورا ہو گیا ہے، امام وقت کے لیے بہت طویل کلام تھا لیکن وقت نہیں ہے، پھر انشاءاللہ حاضر کروں گا۔ اور رہ کے پردے میں بھی رہنمائی کرے، رہ کے پردے
میں بھی رہنمائی کرے، ایسے رہبر کی غیبت پہ لاکھوں، ایسے رہبر کی غیبت پہ فاطمہ کی فضیلت پہ، اور بھیجو زہرا کی عظمت پہ، بر عظمت شہزادی کونین بلند تر صلوات۔ درود بھیجیے بر محمد والے اختر ہاشمی صاحب کا کلام ہے، آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ نعمت خلق ہوئی بنت پیمبر کے لیے، نعمت خلق ہوئی بنت پیمبر کے لیے، سیدہ زمانے کے مقدر کے لیے، شعر بطور خاص کے عصمت و عزم نبی، امر و کمالات امام، عصمت و عزم نبی، امر و کمالات امام، کتنے سامان بنا گئے ایک گھر کے لیے، اور گر نہ ہوتا ورکے دہر پہ زہرا کا وجود، گر نہ ہوتا ورکے دہر پہ زہرا کا وجود، پھر تو مشکل تھی بڑی نسل پیمبر کے لیے، اور شعر بطور خاص کے حق نے کعبے کے لیے نفس پیمبر کو چنا، حق نے کعبے کے لیے نفس پیمبر کو چنا، منتخب یہ ہوئی تطہیر کی چادر کے لیے، اور یہ نہ ہوتی تو نہ آیات کے معنی کھلتے، یہ نہ ہوتی تو نہ آیات کے معنی کھلتے، ان کا ہونا ہے شرف سورہ کوثر کے لیے، اور مکتب عشق خدمت ہے، اور نیچے اترا بھی تو زہرا کے مقام پر اترا، نیچے اترا بھی تو زہرا کے مقام پر اترا، یہ بھی اعزاز ہے کونین میں اختر کے لیے، یہ بھی اعزاز ہے کونین میں اختر کے لیے، نعمتیں خلق ہوئی بنت پیمبر کے لیے۔ سب سے پہلے تو آپ کو آج کے جشن کی بہت بہت اور بی بی کی ولادت کی شب مبارکباد،
اور دوسرے یہ کہ میں ان ثنا خانوں کا بہت مشکور ہوں، خاص طور پہ محمد علی بھائی کا اور افسر بھائی کا، جنہوں نے میرا کلام پڑھا. اور اب ہیٹرک، تیسرا کلام. یہ 2 مناقب آپ سن چکے ہیں، تیسری منقبت پیش کرتا ہوں. اس میں میری جتنی بھی منقبتیں ہوتی ہیں یا سلام ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی مصرع طرح کے اوپر ہوتے ہیں. اس میں مصرع طرح ہے رضائے حق رضائے فاطمہ ہے. مختصر سی ہے، اس میں سے کل 6 شعر ہیں. کرم مجھ پر خدائے فاطمہ ہے، کرم مجھ پر خدائے فاطمہ ہے، میری ہستی دعائے فاطمہ ہے. ہیں جاگیریں میری باغ ارم میں، صلہ یہ بھی ولائے فاطمہ ہے. ذرا دیکھو تو یہ شمس و قمر کو، ضیاء ان کی ضیائے فاطمہ ہے. اور جو مصرع طرح کا شعر ہے، نہیں ہے شک ذرا اس میں کسی کو، نہیں ہے شک ذرا اس میں کسی کو، رضائے حق رضائے فاطمہ ہے. جسے کہتے ہیں سب رضوان جنت، وہ قدسی بھی گدائے فاطمہ ہے. اور مقطع عرض کیا ہے، ہمارے واسطے محشر میں حیدر، اما زیر ردائے فاطمہ ہے. کرم مجھ پر خدائے فاطمہ ہے، میری ہستی دعائے فاطمہ ہے. امید ہے طالب بھائی کہ آپ کے معیار پہ پورا اتراؤں گا. 5 اشعار پڑھ کے صلوات. بی بی کی شان میں چند اشعار ہیں. باری دیگر نعرہ صلوات. ادنا غلام کیسے لکھے شان فاطمہ، ادنا غلام کیسے لکھے شان فاطمہ، طاقت قلم کو بخشیں گی اس آن فاطمہ، طاقت قلم کو بخشیں گی اس آن فاطمہ. لے کر باہر آئی رسول زمن کے گھر، لے کر باہر آئی رسول زمن کے گھر. ارے مہکا دیا نبی کا گلستان فاطمہ، مہکا دیا نبی کا گلستان فاطمہ. حوریں بلائے لیتی ہیں منہ چوم چوم کر، حوریں بلائے لیتی ہیں منہ چوم چوم کر، پڑھ کر درود ہوتی ہیں قربان فاطمہ، پڑھ کر درود ہوتی ہیں قربان فاطمہ. صد مرحبا نبی کی محبت کا یہ عالم، صد مرحبا نبی کی محبت کا یہ عالم. فرماتے ہیں میری دل و جان فاطمہ، رفتار میں گفتار میں مثل رسول ہیں، رفتار میں گفتار میں
مثل رسول ہے جو شان نبی کی ہے وہی شان فاطمہ، جو شان نبی کی ہے وہی شان فاطمہ، ادنا غلام کیسے لکھے شان فاطمہ، طاقت قلم کو بخشیں گی اس آن فاطمہ، نعرہ صلوات۔ اسد سید بھائی تمام پڑھنے والوں سمجھ کے خصوص اسد سید بھائی کہتے ہیں شکر گزار۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے مرتبہ خان کو دعوت دے کلام دوں، ہمارے درمیان ایک بہت عظیم شاعر موجود ہیں جناب ساجد احسان، اور میں کافی دیر سے دیکھ رہا تھا تو موجود نہیں تھا، مجھے میری نظروں کے سامنے وہ آ گئے، تو میں متوجہ ہوں جناب ساجد احسان صاحب سے کہ وہ فرش بلا پہ تشریف لیں اور اپنی باری کا انتظار کریں۔ جناب زمان بارمی سے ملتمس ہو تشریف لائیں اور بارگاہ معصومین کونین کے نظرانے عقیدت پیش فرمائیں اور محمد سب سے پہلے آپ تمام شرکاء کو جشن ولادت باسعادت جناب بی بی طاہرہ صدیقہ جناب بی بی فاطمہ الزہرا السلام علیہ بہت مبارک ہو، اور وقت کے امام کو حضور بھی ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ ایک بار اور بی بی کی خدمت میں درود پڑھتے ہیں آپ حضرات۔ وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، ارے تمام کام وہیں سے خدا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں۔ شعر عرض کرتا ہوں، یہ کیسی راہ گزر ہے، یہ کیسی راہ گزر ہے، ارے یہ کون سا در ہے، کہ یہ کیسی راہ گزر ہے، کون سا در ہے، کہ مصطفیٰ بھی یہاں سر جھکا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، ارے جبیں پہ فخر سے رومال سیدہ باندھے، کہ جبیں سے فخر، جبیں پہ فخر سے رومال سیدہ باندھے، امام والوں میں حر مسکرا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، کہ جیسے ہاتھ میں المائدہ کا سورہ ہو، کہ جیسے ہاتھ میں المائدہ کا سورہ ہو، ملک یوں روٹیاں تیری اٹھا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں۔ اور آخری شعر ہم بنا نہ لے
بنا نہ لے کوئی دنیا اٹھا کے وہ مٹی، بنا نہ لے کوئی دنیا اٹھا کے وہ مٹی، ارے یوں نقش پا تیرے حیدر چھپا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں۔ یہ زمان کا محترم تشریف بھائی سے تو تشریف لائیں اور منقبت کے چند اشعار ہیں آپ کے حفظ و سماعتوں کی نظر، اس سے پہلے 4 مصرے میں پیش کروں گا ابو طالب بھائی۔ فاطمہ کی گود میں بچے جو پالے جائیں گے، فاطمہ کی گود میں بچے جو پالے جائیں گے، دین کی کشتی بھنور سے وہ بچا لے جائیں گے، دین کی کشتی بھنور سے وہ بچا لے جائیں گے، اور چاہنے والا اگر شبیر کا مر جائے گا، عرش سے آ کر فرشتے کربلا لے جائیں گے، عرش سے آ کر فرشتے کربلا لے جائیں گے۔ ایک سلوات پڑھ دیجیے گا۔ خالق مصطفیٰ پہ عنایت ہے فاطمہ، خالق مصطفیٰ پہ عنایت ہے فاطمہ، مثل علی چراغ ہدایت ہے فاطمہ، خالق مصطفیٰ پہ عنایت ہے فاطمہ، ازواج انبیاء کو بھی کب یہ شرف ملا، ازواج انبیاء کو بھی کب یہ شرف ملا، 11 امامتوں کی قیادت ہے فاطمہ، خالق مصطفیٰ پہ عنایت ہے فاطمہ۔ حضور شعر دیکھیے گا قبلہ ابو طالب بھائی، شعر دیکھیے گا ڈاکٹر صاحب۔ مریم کا لال پیچھے کھڑا ہے نماز میں، مریم کا لال پیچھے کھڑا ہے نماز میں، تیرا پسر امام جماعت ہے فاطمہ، خالق مصطفیٰ پہ عنایت ہے فاطمہ۔ اور ابو طالب نے جس طرح کہا تھا، بس مقصد سے پہلے آخری شعر یہ، ہم لوگ ہیں جو دین کی دولت سے مالا مال، ہم لوگ ہیں جو دین کی دولت سے مالا مال،
سب تیرے لاڈلوں کی بدولت ہے فاطمہ، خالق مصطفیٰ پہ عنایت ہے فاطمہ۔ اور یہ آخری شعر، کیوں کر حسینیوں کو زمانے کا خوف ہو، کیوں کر حسینیوں کو زمانے کا خوف ہو، جب تیرا لال سر پہ سلامت ہے فاطمہ، خالق مصطفیٰ پہ عنایت ہے فاطمہ، مثل علی چراغ ہدایت ہے فاطمہ، خالق مصطفیٰ پہ عنایت ہے فاطمہ۔ بر محمد علیہ صلوات۔ سال کے حوالے سے ایک سے وابستہ ذات ہے جو شہ مشرقین سے، وابستہ ذات ہے جو شہ مشرقین سے، آغاز سال کرتا ہوں نام حسین سے۔ صدیق حسن صاحب کا کلام ہے، نور سرکار دو عالم کی لیا ہیں زہرا، جو محمد میں وہی پیش خدا ہیں زہرا، نادر شب اور شبیر یا یوں کہیے مطلع منصف آیت وفا ہیں زہرا، ان سے سلسلہ نور ولایت قائم، تابد ختم نبوت کا صلہ ہے زہرا، طاہرہ راضیہ مرضیہ زکیہ حورا، با یقین مریم حوا سے سوا ہیں زہرا، والدہ حسنہ بانی اسلام ان کی، دین سے عید خدیجہ کی وفا ہیں زہرا، گھر میں زہرا کے اترتا ہے وہ تارا انجم، گھر میں زہرا کے اترتا ہے تارا وہ انجم، محو نظارہ ہے محو دعا ہے زہرا، بر حبیب خدا خطب انبیاء بلندر صلوات۔ قرآن نماز روزہ ہے زیور بطول کا، قرآن نماز روزہ ہے زیور بطول کا، ہر سجدہ ہے نماز کا جوہر بطول کا، قرآن نماز روزہ ہے زیور بطول کا، ہر سجدہ ہے نماز کا جوہر بطول کا، دیکھیے جا نماز پہ سجدوں کی کہکشاں، دیکھیے جا قرآن نماز روزہ ہے زیور بطول کا، ہر سجدہ ہے نماز کا جوہر بطول کا، دیکھیے جا نماز پہ سجدوں کی کہکشاں، اٹھا کبھی نہ سر سے وہ سر بطول کا، دیکھیے جا نماز پہ سجدوں کی کہکشاں، اٹھا کبھی نہ سجدے سے وہ سر بطول کا۔ شعر دیکھے گا، جن کا نہیں ہے کوئی مکان، کرایہ داروں کی بات کر رہا ہوں، جن کا نہیں ہے کوئی مکان کربلا تو ہے، جن کا نہیں ہے کوئی مکان کربلا تو ہے، ان کو سلام کرتا ہے یہ گھر بطول کا، جن کا نہیں ہے کوئی مکان کربلا تو ہے، ان کو سلام کرتا ہے یہ گھر بطول کا، پھیلی ہوئی ہے 400 خلدیں بری کی دھوپ، سایہ رہے ہمیشہ سروں پر بطول کا، پھیلی ہوئی ہے 400 خلدیں بری کی دھوپ، سایہ رہے ہمیشہ سروں پر بطول کا، شبیر ہے بطول کا شبر بطول کا، شبیر ہے بطول کا شبر بطول کا، روشن ہے دونوں بیٹوں سے یہ گھر بطول کا،
روشن ہے دونوں بیٹوں سے یہ گھر بطول کا. ہر ایک سحر کا سن کے کلیجہ نکل پڑے. پوچھے جو شام غم سے وہ منظر بطول کا. بعد رسول زہرا پہ کیا کیا ستم ہوئے بتلا رہا ہے دین کو پتھر بطول کا. آخری شعر. بستر سے تیرے آتی ہے تطہیر کی مہک. بستر سے تیرے آتی ہے تطہیر کی مہک. آیا ہے یہ مسلح سے بستر بطول کا. مقصد دیکھوں سب چھوڑ دیے شعر میں نے. ساجد کو اس جہان کی دولت نہ چاہیے. قسمت نے نام لکھا ہے دل پر بطول کا. قسمت نے لکھا ہے. یہ تھے ہمارے ساجد احسان صاحب اور ہمارے ہانگ کانگ سے آئے مولانا گوہر اللہ قومی صاحب جو آپ سے خطاب فرمائیں. دعائیہ کلمات کے ساتھ ساتھ پر محمد والے محمد سلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الملک الحق المبین. والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صلوات پڑھیے مل کے. عزیزان محترم، ولادت بسعادت معصومہ کونین خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے یہاں مسلسل آپ حضرات عبادت میں مصروف ہیں، اور کبھی بھی یہ محسوس نہ کیجئے کہ محفل بہت طولانی ہو گئی. یہ سلسلہ عزیزان محترم بس ایک جملے کے ذریعے آپ حضرات کی توجہات کا طالب ہوں. بی بی کا عدد بھی 9 ہے، 9 بج چکے ہیں، تو انشاءاللہ 9 منٹ میں تقریر ختم ہو جائے گی. اور 9 ایسا عدد ہے اس میں کبھی کوئی فنا نہیں ہے، یہ ہمیشہ باقی رہنے والا سلسلہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اولاد فاطمہ، انوار فاطمہ، آپ حضرات جتنے بھی سادات ہیں آپ کہہ سکتے ہیں یہ انوار فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. صلوات پڑھیے مل کے محمد وآل محمد پر. رجل فرق. بس عزیزان محترم، جب ہم پڑھتے ہیں حدیث قصہ میں ایک جملہ کہ جب آیت تطہیر کا نزول ہو جاتا ہے، فقال علی علیہ السلام لأبی یا رسول اللہ اخبرنی ما لجلوسنا ھذا تحت الکساء من الفضل. فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی من رسالت نجیہ ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل علی الارض وفیہ جمع من شیعتنا محبین الا ونزلت علیہم الرحمہ وحفت بهم الملائکہ واستغفرت لهم الا ان يتفرقوا.
جب مولائے کائنات نے آیت تطہیر نازل ہونے کے بعد جب سوال کیا یا رسول اللہ اس محفل کی جس میں ہمارے شیعہ جمع ہوتے ہیں، جس میں ہمارے محبین جمع ہوتے ہیں، اور وہ جمع ہونے کے بعد جب ہمارا ذکر کرتے ہیں تو اس کی ذرا فضیلت بیان فرمائیے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں، ملائکہ گھیر لیتے ہیں، اور جب تک یہ محفل جمی رہتی ہے، ذکر جاری رہتا ہے، اس وقت تک استغفار کرتے ہیں ملائکہ۔ تو جتنی دیر بیٹھیں گے استغفار میں شامل ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھیے مل کے محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل۔ دیکھیے عزیزان محترم، محفل ولادت آپ نے سنے ہوں گے، عشرہ مجالس کے بعد بہت سارے عشرے، عشرہ فلاح، عشرہ فلاح، لیکن آپ کو یہ ذہن میں ایک بات رہنی چاہیے کہ شہادت وفات منانے والے بہت مل جائیں گے، پتہ نہیں کس کس کی وفات، کس کس کی شہادت منائی جا رہی ہے، لیکن ولادت والی محفل سوائے 14 معصومین کے اور کوئی نہیں منا سکتا۔ یا شیعہ منا سکتے ہیں یا محبان۔ وجہ یہ ہے عزیزان محترم، وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے حسب چاہیے، اس کے لیے نسل چاہیے، خاندان چاہیے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات پڑھیے مل کے محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل۔ بس یہ وہ محفل عزیزان محترم کے سوائے محبان اہل بیت اور شیعان کرار کے اور کوئی نہیں مناتا، اس لیے کہ شہادت کا ذکر کر سکتے ہیں، ہر ایک کی شہادت منائیے بے شک، لیکن ولادت اس کی بنائی جاتی ہے کہ جو پاک اور پاکیزہ پیدا ہوا، اس دنیا میں پاک و پاکیزہ ہے۔ عزیزان محترم، معصومہ کی ولادت کا اگر آپ دیکھیں، بس یہ ولادت کا جو واقعہ ہے بہت عجیب واقعہ کہ ہر نبی کا، ہر امام کا نور منتقل ہوتا گیا۔ قرآن میں آئے تھے وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، سارے ساجدین تھے، نبی کے اجداد، رسولوں کے اجداد، سلسلہ اماموں کا سلسلہ، سارے یہ نور منتقل ہوتے گئے پاک و پاکیزہ اسلاب میں۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، آپ حضرات کی توجہ میں جائیں، پاک اور پاکیزہ اسلاب میں منتقل ہوتے، لیکن معصومہ کا نور کسی نبی کے صلب مطہر میں منتقل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کے لیے جب اپنے حبیب کو بلایا تو معراج کے بہت سارے مقاصد بیان کر سکتے ہیں، اس میں سے ایک واقعہ پیش آیا، سدرۃ المنتہا میں جا کر جب ایک مقام آتا ہے تو وہاں جبرائیل رک جاتے ہیں۔ عزیزان محترم توجہ چاہیے، جبرائیل رک جاتے ہیں، اور وہ پھل جو سدرۃ المنتہا کے درخت میں لگا تھا اس کو جبرائیل نے ہاتھ نہیں لگایا۔ یا رسول اللہ، میں اس درخت کے پھل کو چھو نہیں سکتا، حکم خدا ہے کہ اس کو آپ تناول فرمائیں تاکہ نور فاطمہ صلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات پڑھیے مل کے محمد و آل محمد۔ یہ اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ صلب نبی میں منتقل ہوا جنت سے، اور معراج کا یہ سلسلہ شروع ہوا، اور 40 دن تک آپ عبادت میں مصروف رہے۔ پھر یہ نور منتقل ہوا بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ تو جب ولادت اتنا اہتمام کیا ہے پروردگار عالم نے کہ نبی معراج پہ گئے، 40 دن عبادت کی، عزیزان محترم یہ نور کسی اور صلب میں منتقل نہیں ہوا۔ تو آپ سمجھ جائیے کہ فاطمہ کی فضیلت کیا ہوگی۔ فاطمہ کی فضیلت کا اندازہ اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو کوئی دنیا میں ایسا نہیں ملے گا جس کا باپ نبیوں کا سردار ہو، شوہر تمام اوصیاء کا سردار ہو، بچے جنت کے جوانوں کے سردار ہوں، اور خود فاطمہ جنت کی اور عالمین کی عورتوں کی سردار ہوں۔ ایسی خاتون، ایسی شخصیت نہ نبیوں میں ملے گی، نہ رسولوں میں ملے گی، نہ اماموں میں ملے گی۔
کہ جہاں سرداری نظر آ رہی ہے عزیزان محترم، تو خود سوچئے کہ فاطمہ کی عظمت کیا ہوگی۔ یہی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھیے اگر علی نہیں ہوتے، ان لم یکن علی، اگر علی نہیں ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہیں ہوتا۔ کف کا مطلب کیا ہے کہ فاطمہ سے شادی کرنے کے کوئی قابل نہیں تھا۔ پھر سوال کیا کہ کیا انبیاء بھی؟ کہا آدم سے لے کے تمام انبیاء تک، آخری نبی کے علاوہ۔ تو عزیزان محترم سمجھ جائیے کہ فاطمہ کی عظمت کیا ہے۔ تو فاطمہ کی عظمت کو اگر سمجھنا ہے تو بس اتنا سمجھ جائیے کہ ایک سلسلہ جو شروع ہوتا ہے ولادت کا، کہ مولائی کائنات کی جب اللہ کے گھر میں ولادت ہوتی ہے تو بڑے بڑے سنی عالموں نے بھی لکھا ہے، کہا کہ سمجھ میں نہیں آیا کہ علی کی ولادت کعبہ میں کیوں ہوئی، اللہ کے گھر میں کیوں ہوئی، لیکن جیسے ہی فاطمہ کی ولادت نبی کے گھر میں ہوتی ہے تو اب سمجھ میں آتا ہے کہ لڑکا اللہ کے گھر کا ہوگا، لڑکی نبی کے گھر کی ہوگی، اور جب یہ رشتہ ازدواج ہوگا تو ایک طرف حسن پیدا ہوں گے تو دوسری طرف حسین پیدا ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایسی عظمت عزیزان محترم نبی نے فرمایا البنت رحمت لوالدی والابن نعمت لوالدی، کہ بیٹی جس گھر میں پیدا ہوتی ہے وہ والدین کے لیے رحمت ہوتی ہے، بیٹا والدین کے لیے نعمت ہوتا ہے۔ اب نبی کی شخصیت عظیم شخصیت ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے بھیجا ہے، رحمت بنا کر، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ عالمین کیا ہے؟ دیکھیے ایک عالم میں کتنی دنیا ہے آپ نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے، اور عالم کی جمع ہے عالمین۔ تو اگر عالمین کو سمجھنا ہے، آپ روز نماز میں پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، جہاں تک اللہ کی ربوبیت جائے گی وہاں تک نبی کی رحمتیں پہنچ جائیں گی۔ جہاں جہاں اللہ کی سمجھ جائیے توحید کا ذکر ہے، وہیں اللہ کے حکم سے نبی کی رحمتیں پہنچیں گی۔ یہ ہے نبی کی شان۔ تو بچہ کیا ہوتا ہے؟ اگر لڑکا ہے تو والدین کے لیے نعمت، لڑکی ہے تو والدین کے لیے رحمت۔ اب رحمت نبی تو پورے کائنات کے لیے رحمت ہے، عالمین کے لیے رحمت ہے۔ تو کوئی ایسی بیٹی ہونا چاہیے کہ جو فاطمہ جیسی ہو، کہ اس کے لیے رحمت بن رہی ہے۔ جو عالمین کے لیے رحمت ہے اسے نبی کہتے ہیں، اور جو نبی کے لیے رحمت ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ عظمت فاطمۃ الزہرا کہ جو نبیوں کے لیے رحمت۔ عزیزان محترم تو بس آخری جملہ عزیزان محترم، کہ نبی جب آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو علامہ طالب جوہری مرحوم بڑے جو ہے عظیم جملے ہیں ان کے، تو وہ فرماتے تھے کہ وجہ یہ تھی کہ فاطمہ کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ تو ابھی آپ نے اعلان سنا کہ 5 جنوری کو بچوں کے لیے تحفے کا انتظام کیا ہے، تو بچے جب آئیں گے تو آداب یہ ہے کہ تحفے کو کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اور فاطمہ حجت خدا بھی ہیں، جز رسالت بھی ہیں، تو اگر نبی کھڑے ہو کر فاطمہ کا استقبال کر رہے ہیں تو صرف بیٹی کا نہیں، حجت خدا کا بھی ہے، اللہ کا وہ تحفہ بھی ہے کہ جو استقبال کیا جاتا ہے۔ اور عزیزان محترم جب معراج پہ نبی جاتے ہیں، پہلے آسمان پہ گئے، دوسرے تیسرے چوتھے، جہاں جہاں نبی جمع ہوتے ہیں آپ کے قریب آتے ہیں تو سب نے کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ تو اگر فاطمہ کے لیے یہ حدیث تو ہے کہ نبی کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں، تو ہم کہیں گے ایک نبی کھڑے ہو کے استقبال نہیں کرتا۔ اگر سید المرسلین اپنی جگہ سے کھڑے ہوں گے، 1,24,000 نبی کھڑے ہو کر فاطمہ کا استقبال کر رہے ہیں، نبی کھڑے ہوں گے تو سمجھ جائیے پورے کائنات کے نبی کھڑے ہو کر فاطمہ کا استقبال کر رہے ہیں۔ جس فاطمہ کا 1,24,000 نبی کھڑے ہو کر استقبال کریں تو اس کی عظمت یہی ہے عزیزان محترم کہ اس کا علی جیسا شوہر ہو، باپ نبی جیسا ہو، اور بیٹے حسن حسین جیسے ہو۔ والی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری جملہ عزیزان محترم، آپ تحفہ لے کے جائیے۔ آج جو آپ پڑھتے ہیں تسبیح حضرت فاطمۃ الزہرا، اس کی فضیلت سمجھ لیے
اس کی فضیلت اتنی ہے کہ جیسے ہی نماز ختم ہوئی امام جعفر صادق صلوات پڑھیں گے۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر تعقیبات نماز میں 1000 کوئی رکعت نماز پڑھے واجب نمازوں کے بعد تو اس کی فضیلت اس تسبیح سے زیادہ نہیں، یہ تسبیح 1000 نمازوں سے زیادہ افضل ہے۔ آپ جیسے ہی تسبیح پڑھتے ہیں 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ سبحان اللہ، ابھی آپ پہلو نہیں بدلتے کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور تسبیح کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ جس نیت سے پڑھی جائے گی اس نیت کا فائدہ آپ کو ملے گا۔ اگر آپ تھکاوٹ کا شکار ہیں تو تھکن دور ہو جائے گی، غربت اور فقر اور تنگ دستی کا شکار ہیں تو تنگ دستی ختم ہو جائے گی، کسی کو کوئی بیماری ہے بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا، پریشانی ہے پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ ذکر ایسا ذکر ہے جو 1000 نماز سے افضل ہے، اور جس نیت سے کیا جائے گا اس نیت کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ صلوات پڑھیے مل کے محمد و آل محمد پر۔ التماس سے دعا کے لیے گزارش کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حمید و بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر و بحق فاطمہ، یا محسن و بحق الحسن، یا قدیم الحسان بحق الحسین، و بحق تسعۃ المعصومین من ذریۃ الحسین علیہ السلام، و صلی اللہ علیہ یا فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ بارہلات یہ واسطہ محمد علی محمد کبھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا تو یہ واسطہ ہماری اس توسل کو، اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، مومنین کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دشمنوں و دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما، پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما۔ بہت سارے مومنین جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ وقار حسین جعفری، بہت سارے ہمارے مومنین جو بیمار ہیں محمد آل محمد کا تو یہ واسطہ معصومہ کونین کے صدقے میں انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ ہم سب کو ہر قسم کی بیماریوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ ہمیں سوائے غم آل محمد کے اور کوئی غم نصیب نہ فرما۔ ہمیں اپنے حبیب اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ کسی کا محتاج نہ فرما۔ ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت میں اضافہ فرما۔ محمد آل محمد کا تو یہ واسطہ جتنے یہاں مومنین یہاں تشریف فرما، ان کی حاجتوں کو قبول فرما۔ محمد آل محمد کا تو یہ واسطہ جن لوگوں نے یہاں پہ تعاون کیا، خیر العمل ٹرسٹ کے ساتھ ساتھ اور تمام لوگ جنہوں نے کاوشیں کی اس جشن کو منعقد کرنے کی، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، انہیں صحت سلامتی عطا فرما، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، ان کی حاجتوں کو قبول فرما۔ محمد آل محمد کا تو یہ واسطہ ہمیں علم اور عمل سے آراستہ فرما، قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ محمد آل محمد کا تو یہ واسطہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جو مومنین پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ محمد آل محمد کا تو یہ واسطہ جو بے گناہ قید ہیں مومنین انہیں رہائی نصیب فرما، جو مقروض ہیں ان کا قرض غیب سے ادا فرما۔ محمد آل محمد کا تو یہ واسطہ قلب مطہر امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمیں امام کے اعوان انصار اور خدمت گزاروں میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ محمد آل محمد کا تو یہ واسطہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھیے مل کے محمد علیہ۔